اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، کتاب روح مجرد کے مضامین پر آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی۔ مرحوم سید ہاشم حداد موسوی کا مشہد کا سفر زیر بحث تھا، اور مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طاہرانی در واقع یہاں قصے، کہانیاں اور واقعات نقل نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ایسے مطالب کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے جو ایک عارف کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک عارف کی زندگی کو پہچاننے میں مفید واقعہ ہو سکتے ہیں۔ مرحوم سید ہاشم حداد موسوی مشہد الرضا تشریف لائے، ان کی روٹین کیا ہوا کرتی تھی؟ آیت اللہ طاہرانی بیان کر رہے ہیں کہ مرحوم سید ہاشم حداد موسوی نماز مغربین کی ادائیگی کے بعد مختصر سا کھانا تناول کرتے اور رات کو جلدی سو جایا کرتے تھے۔ صبح نماز تہجد کے بعد، نماز فجر کی ادائیگی کے بعد طلوعین کے درمیان وہ حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کے لیے حرم مطہر میں تشریف لے جاتے، اور پھر واپس آنے کے بعد دوبارہ نماز ظہر کے قریب وہ حرم مطہر تشریف لے جاتے اور نماز ظہر کی ادائیگی حرم مطہر میں کرتے۔ نماز ظہر کے بعد مرحوم حداد واپس اپنی رہائش گاہ اور اپنی قیام گاہ تشریف لے آتے، اور جب مرحوم ہاشم حداد اپنی قیام گاہ میں موجود ہوتے تو ان کے تمام عقیدت مند اس قیام گاہ میں موجود رہتے، اور اگر کسی کو ملاقات کرنا ہوتی تو وہ بھی اسی وقت مرحوم ہاشم حداد سے ملنے کے لیے آتا۔ کوئی اجنبی شخص نہیں آیا اس وقت میں ان سے ملاقات کے لیے۔ یہی معمولاً وہ افراد جو ان کی شخصیت کو پہچانتے تھے، جن کا ان سے تعارف تھا، جو ان سے سیر و سلوک کی باتیں سیکھنا چاہتے تھے، وہ اس وقت ان سے آ کر ملاقات کرتے تھے۔ اور مرحوم ہاشم حداد نہیں چاہتے تھے کہ افراد کا قیمتی وقت ضائع ہو، لہٰذا عبادت میں اور ذکر میں نشاط قائم کرنے کے لیے مرحوم آیت اللہ طاہرانی کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں اس قیام کی مدت کے دوران جو حاضرین ہیں ان کے لیے سورہ اخلاص کی تفسیر کروں۔ آیت اللہ طاہرانی کہتے ہیں کہ چونکہ مرحوم سید ہاشم حداد نے مجھے تفسیر سورہ اخلاص، سورہ توحید کی تفسیر کے لیے کہا تھا، لہٰذا میں نے اس سورہ کی تفسیر کا آغاز کیا۔ پہلے 4 دن میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کی، یعنی پہلے دن بسم، دوسرے دن اللہ، تیسرے دن الرحمن اور چوتھے دن الرحیم کی میں نے تفسیر کی۔ یہ 4 دن تفسیر اس طرح سے چلی۔ 5ویں دن میں نے قل کو بیان کیا، 6ٹھے دن میں نے ہوا کو بیان کیا، 7ویں دن میں نے احد کو بیان کیا، اور 8ویں دن میں نے صمد کو بیان کیا۔ 9ویں دن میں نے لم یلد اور 10ویں دن میں نے لم یولد کو بیان کیا۔ پس اس طرح سے ان 10 دنوں میں 10 گھنٹے، یعنی ہر روز کا درس 1 گھنٹے پر مشتمل ہوتا تھا، اور اس طرح سے 10 دنوں میں یعنی 10 گھنٹوں میں میں نے سورہ اخلاص کی اس مقام تک تفسیر کو بیان کیا، اور پھر ایک آیت جو آخر میں بچ گئی وہ رہ گئی۔ تو مرحوم ہاشم حداد سفر کیا انہوں نے اصفہان کا، اور جب ہم اصفہان پہنچے تو وہاں حجت الاسلام سید شہاب الدین صفوی نے تقاضا کیا مرحوم ہاشم حداد کی موجودگی میں کہ مجھے اجازت دی جائے تاکہ میں لم یکن لہ کفوا احد کی تفسیر کو بیان کروں۔ لہٰذا مرحوم ہاشم حداد نے مجھے حکم دیا، اور میں نے 1 یا 1.5 گھنٹے میں مکمل اس آیت کے ذیل میں گفتگو کی، اور اس طرح سے 11 جلسوں کے اندر اس طرح سورہ اخلاص کی تفسیر پائے تکمیل تک پہنچی۔
مرحوم آیت اللہ تہرانی اس تفسیر کی خصوصیات کو بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے اس مدت میں ایک سطر بھی مطالعہ نہیں کیا۔ یعنی قرآن مجید کی تفسیر کو بیان کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان مطالعہ کرے، مختلف تفاسیر کو دیکھے، اچھی طرح سے چھان بین کر لے، مطالب کو دقت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے جتنا انسان مطالعہ کر سکتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ انسان جب گفتگو کرنا چاہتا ہے، جب انسان سخنرانی کرنا چاہتا ہے، تقریر کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنا چاہتا ہے، تو اس سخنران پر لازم ہے کہ وہ مطالعہ کرے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشروں میں بطور معمول جو علماء حضرات یا جو شخصیات ممبر پر آتی ہیں وہ بغیر مطالعے کے آتی ہیں اور شرح صدر سے مطالب کو بیان کرتے ہیں، یعنی اپنے سینے سے مطالب کو بیان کرتے ہیں، اور زیادہ تر مطالب ناپختہ ہوتے ہیں، اکثریت ایسے ہوتی ہے۔ بہت کم افراد ہیں جو مطالعہ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں اور اچھی طرح سے مطالب کو مطالعہ کرنے کے بعد ان کو اپنے ذہن میں منسجم کرنے کے بعد، منظم کرنے کے بعد وہ لوگوں کے سامنے، مخاطبین کے سامنے آ کر اسے بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا ایک تو اس خامی کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ اسے مطالعہ کرنا چاہیے۔ لیکن مرحوم آیت اللہ تہرانی اپنی اس جو خامی ہے کہ میں نے مطالعہ نہیں کیا اور مطالعے کے بغیر میں نے 11 دن سورہ اخلاص کی تفسیر کو بیان کیا، اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی ایسی کتاب موجود نہیں تھی کہ جس کا میں مطالعہ کرتا۔ اور دوسری اہم جو مطلب جس کی طرف آیت اللہ تہرانی یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بطور معمول روش یہی ہے کہ جب میں سخنرانی کرتا ہوں یا تقریر کرتا ہوں تو مطالعے کے ساتھ کرتا ہوں، لیکن چونکہ ان 10 دنوں میں میرے پاس کوئی کتاب موجود نہیں تھی جس کا میں مطالعہ کرتا، اور دوسری طرف مجھے سید ہاشم حداد کا حکم تھا کہ میں تفسیر سورہ توحید یا سورہ اخلاص بیان کروں، تو یقینی بات ہے کہ مجھے وہ بیان بھی کرنا تھا۔ تو اب کیسے جمع ہو؟ تو مرحوم آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ ان 11 دنوں میں یا 11 جو دروس ہیں ان کے اندر جو مطالب میں نے بیان کیے، حقیقت یہ ہے کہ وہ مطالب میرے مطالب نہیں تھے بلکہ وہ مرحوم سید ہاشم حداد کے القاءات و انشاءات تھے۔ یعنی وہ اس درس میں خاموش بیٹھے رہتے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے تھے، لیکن میری زبان استعمال ہوتی تھی اور وہ کلمات جو مرحوم ہاشم حداد چاہتے تھے وہ میں حقیقت میں بیان کرتا تھا۔ یعنی تفسیریں میری نہیں ہوا کرتی تھی۔ یعنی آج تک میں نے نہ ان مطالب کو سنا، نہ ان مطالب کو کسی کتاب میں نے پڑھا جو ان 10 جلسوں میں یا 11 جلسوں میں نے بیان کیے۔ پس حقیقت میں جو الفاظ ادا ہو رہے تھے ان الفاظ میں معانی کی نزاکت پر اگر توجہ دیا جائے، مفاہیم کی بلندی پر اگر توجہ دی جائے، یا خود مراد میں جو الفاظ ہیں اور الفاظ سے جو مراد لی جا رہی ہے اگر ان میں دقت نظر کو مد نظر رکھا جائے تو یہ واضح تھا کہ یہ کلمات مجھ سے ادا ہو رہے ہیں، الفاظ مجھ سے ادا ہو رہے ہیں، لیکن ان الفاظ کے پیچھے مرحوم سید ہاشم حداد کا باطنی تصرف موجود تھا۔ ایک آدمی جس نے مطالعہ بھی نہیں کیا اور ایسے الفاظ کو بیان کر رہا ہے جنہیں آج تک نہ اس نے سنا نہ کسی کتاب میں پڑھا، تو یقینی بات ہے کہ یہ یہاں الفاظ جو ادا ہو رہے ہیں اس میں ایک غیبی طاقت پیچھے پشت کار ہے، پشت فرمان ہے کہ جس کی وجہ سے یہ الفاظ جاری ہو رہے ہیں۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ میں نے آج تک اپنے جو تفسیر کے دروس بیان کیے ہیں اس انداز میں، ایسی کیفیت میں آج تک میں نے قرآن کی تفسیر نہیں کی۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی یہاں بیان کر رہے ہیں کہ مجھے افسوس ہے کہ کاش وہ مطالب کہیں ریکارڈ ہو جاتے اور بعد میں اس طرح سے سورہ اخلاص اور سورہ توحید کی عرفانی تفسیر جو 11 دروس پر مشتمل تھی وہ کاش پبلش ہو جاتی اور مومنین اس سے استفادہ کرتے۔ لیکن پھر اس کے بعد مرحوم آیت اللہ تہرانی سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ نقل کرتے ہیں کہ یہ قیمتی الفاظ اور یہ قیمتی معانی جو القاءات کی صورت میں آغا تہرانی کے
لبھہ مبارک سے جاری ہوئے۔ آغا قاضی کہا کرتے تھے کہ یہ جہاں سے آئے وہیں واپس پلٹ گئے۔ در حقیقت مرحوم قاضی اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے تھے کہ خداوند متعال نے انسانوں کے لیے رزق کو معین کر رکھا ہے اور ہر انسان کا رزق خداوند متعال نازل کرتا ہے، لہٰذا یہ مطالب جو سورہ اخلاص اور سورہ توحید کی تفسیر کے عنوان سے آیت اللہ تہرانی کی زبان پر جاری ہوئے، یہ در حقیقت خداوند متعال کی ایک خاص عنایت تھی جو ایک عارف ربانی، ایک انسان کامل کے جو تصرف ہے اس کے توسط سے مرحوم آیت اللہ تہرانی کی زبان پر جاری ہوئی۔ لہٰذا اگر نشر ہونا مقصود ہوتا تو وہاں اسباب بھی فراہم ہو جاتے، کوئی کاپی اٹھا کے ان کو لکھ بھی سکتا تھا۔ اگر اس دور میں ٹیپ ریکارڈر کی یا کوئی ایسی سہولیات موجود نہیں تھی تو کوئی وہاں بیٹھ کر، جیسے درس خارج میں لوگ بیٹھ کر کاپی اٹھا کر قلم اٹھا کر باقاعدہ تحریر کرتے ہیں، روش یہ رہتی ہے، تو اسی طرح ان درسوں میں بیٹھ کر کچھ افراد ان کو تحریر بھی کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یعنی یہ وہ قیمتی مطالب تھے کہ خداوند متعال ان کے انتشار کا اور ان کے پبلش ہونے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، لہٰذا مرحوم قاضی فرماتے ہیں کہ جہاں سے یہ مطالب آئے، یعنی ان عوالم علوی سے جو یہ مطالب آئے، انہی عوالم کی طرف یہ واپس پلٹ گئے۔ کیوں؟ چونکہ انسانوں کا رزق خداوند متعال نے نازل کرنا ہے، اور یہ رزق ان افراد سے متعلق تھا جو اس محفل میں، اس مجلس میں موجود تھے اور اس سے فیضیاب ہو رہے تھے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ اس طرح سے مطالب نقل کرتے ہیں۔ خود مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے آج تک جتنے دروس دیے اپنے شاگردوں کے درمیان، وہ دروس اس طرح سے پبلش نہیں ہوئے ہیں۔ یعنی جتنے بھی شاگرد انہوں نے تربیت کیے، یا ملا حسین قلی احمدانی نے جو 300 اولیاء کی تربیت کی، یقینی بات ہے کہ وہ کوئی درس دیتے تھے تو اولیاء کی تربیت ہوتی تھی۔ مرحوم قاضی کوئی درس دیتے تھے تو طالبان سلوک اللہ خداوند متعال کی معرفت میں آگے پہنچتے تھے۔ لہٰذا آپ دیکھیں مرحوم مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی، انہوں نے اپنے استاد کی تعلیمات سے متعلق کوئی کتاب نہیں لکھی ہے کہ مجھے آغا قاضی کے جو درسوں میں شریک ہوتے تھے تو قاضی نے یہ مطالب القاء کیے۔ یہ سب سے زیادہ مدت جو مرحوم ہاشم حداد سید علی قاضی کے درس میں شریک ہوئے، انہوں نے بھی کوئی ایسا مطلب نقل نہیں کیا بطور کتاب یا بطور مجلدات جو پبلش ہوا ہو۔ یا اسی طرح آپ دیکھ لیں جو مرحوم قاضی کے وصی تھے مرحوم حاطف قچانی، انہوں نے بھی کوئی ایسی کتاب نشر نہیں کی، وگرنہ یہ اگر مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ دروس جو عرفانی دروس تھے، وہ دروس جو اخلاقی دروس تھے، وہ دروس جو تہذیب نفس سے متعلق تھے، وہ دروس کے جو حاضرین مجلس کو لقاء اللہ کی طرف لے جاتے ہیں، اگر ان دروس کو ان کے شاگرد نشر کرتے تو ایسا ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ وہ اسرار الہی ہیں کہ جو اس محفل میں موجود افراد کے لیے باطنی رزق کا کردار ادا کرتے ہیں، ان افراد کو لقاء اللہ کی منازل پر فائز کرتے ہیں اور دوبارہ واپس وہیں پر پلٹ جاتے ہیں۔ جیسے مرحوم قاضی کہتے تھے کہ یہ الفاظ، یہ کلمات جہاں سے آئے وہیں واپس پلٹ جاتے ہیں، اور قرار نہیں ہے کہ یہ الفاظ نشر ہوں، اور اگر پبلش ہو بھی جائیں تو یہ بھی قرار نہیں ہے کہ ہر کوئی ان الفاظ کو، ان کلمات کو سننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ ہمارے جو بزرگ علماء، جو بزرگ عرفاء اس دنیا میں گزرے ہیں، انہوں نے بہت سارے ایسے قیمتی کلمات ادا کیے ہیں، قیمتی کتابیں لکھی ہیں، لیکن ہمارے معاشروں میں اول تو ان کتابوں کا علم ہی نہیں ہے کہ کون کون سی کتابیں کون کون سی شخصیت نے لکھی ہیں۔ بالفرض اگر علم بھی ہو جائے تو صرف علم کی حد تک ہے، نام کی حد تک ہے کہ فلاں کتاب لکھی گئی ہے۔ مثلا مرحوم مفسر عظیم الشان قرآن نے ایک رسالہ لکھا ہے، رسالۃ الولایہ، بہت عظیم رسالہ ہے کہ اگر اس رسالے کی واقعاً تشریح کی جائے، تفسیر کی جائے تو ایک بے نظیر رسالہ ہے، اور حقیقت میں یہ انسان کو باطن سے آشنائی کروانے کے لیے ایک نایاب کتاب ہے۔ لیکن ایسی کتابیں نام کی حد تک ہم جانتے ہیں، ان کتابوں کا ترجمہ، ان کتابوں کی تشریح، ان کتابوں کی تفسیر ہمیں یہ سعادت نہیں ہے، چونکہ یہ وہ باطنی رزق ہے جو خداوند متعال نے خاص افراد کے لیے مقرر کر رکھا ہے، اور خاص افراد ہی اس سے فیضیاب ہوں گے۔ اگر
بالفرض اس کا ترجمہ بھی ہو جائے تو ہر کوئی اسے پڑھنے کی، سمجھنے کی، سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ اب آپ یہی کتاب رسالہ لب اللباب دیکھ لیں، ہمارے اردو زبان معاشرے میں یہ اس وقت پبلش ہوا کہ جب ہم ابھی بہت ہی چھوٹے ہوتے تھے، یعنی ہمارا خود کا سن ابھی سن بلوغ تک نہیں پہنچا تھا جب ہم نے اس کتاب کو پاکستان میں مشاہدہ کیا۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہ ایسی کتاب نہ اس زمانے میں کبھی ہم نے پڑھی اور نہ ہی بعد میں کبھی ایسی کتابوں کی طرف توجہ ہوئی۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ ہے کہ یہ وہ معارف ہیں کہ جو خداوند متعال اہل افراد کو اجازت دیتا ہے کہ وہ ان معارف کے نزدیک جائیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ایسی کتابوں کو اٹھا کر مطالعہ بھی کر لے تو اس کے اوپر سے گزر جائے گی، اسے بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ اس سیر و سلوک کی کتاب میں کیا کہا گیا ہے۔ اور حقیقت میں اگر ترجمے کی طرف بھی دیکھا جائے تو دقت سے کام نہیں لیا گیا، یعنی ہم اس کے ترجمے کی صحت کی تائید نہیں کرتے ہیں کہ وہ بہت ہی بہترین ترجمہ کیا گیا ہے، لیکن اگر افراد اس کو پڑھ بھی لیں تب بھی وہ مطالب ان کے اوپر سے گزر جائیں گے، اور اگر پڑھ بھی لیں، سمجھنے کی کوشش بھی کریں، سمجھ بھی لیں، تب بھی ان معارف کے عمق تک وہ نہیں پہنچ سکتے، چونکہ یہ خداوند متعال کا وہ باطنی رزق ہے جو افراد کی صلاحیت کے مطابق ان تک منتقل ہوتا ہے۔ لہٰذا بعض لوگ جو ہمارے سے زیادہ عقیدت رکھتے ہیں، زیادہ محبت رکھتے ہیں، وہ اکثر ہمیں واٹس ایپ پر یا مختلف مقامات پر مشورے دیتے ہیں کہ آپ اپنی گفتگو میں ایسے کام لیا کریں، ایسے کام لیا کریں تاکہ آپ کے دیکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے۔ عزیزان، قرار نہیں ہے کہ ہر مطلب کو دیکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو، چونکہ دیکھنے والوں کے لیے تو نہ ہم تعداد کو اضافہ کرنے کے لیے ان دروس کو بیان کر رہے ہیں، چونکہ یہ وہ باطنی رزق ہے کہ افراد ممکن ہے دیکھ کر بھی گزر جائیں یا دیکھیں بھی صحیح اور سمجھ میں نہ آئے ان کے مطالب۔ یہ وہ باطنی مطالب ہیں کہ جن کے لیے انسان کے اندر ذوق کا ہونا ضروری ہے، ذوق کے ساتھ خود خداوند متعال کی اس کے اوپر عنایت کا ہونا بھی ضروری ہے، اور خداوند متعال کی عنایت ہم پر ہونا بھی ضروری ہے تاکہ ہم ان الفاظ کو ادا کر سکیں کہ جو ہمارے مخاطب کی جو روحانی تربیت ہے اس کے لیے مفید واقعہ ہوں۔ بس خداوند متعال کی جب عنایت خود بندہ حقیر پر نہ ہو یا ہمارے سننے والوں پر جب تک وہ عنایت نہ ہو تب تک یہ الفاظ ہی الفاظ رہیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ 100 درس ہو گئے، 15 درس ہو گئے، 25 درس ہو گئے، آپ اسی پہ ہی خوش ہو جائیں گے، لیکن ان مطالب کے عمق تک اور اس کی گہرائیوں تک نہیں پہنچیں گے۔ اور بعض افراد ایسے ہوں گے جو ان میں کیڑے نکالنے کے چکروں میں ہوں گے، لہٰذا وہ بھی اس باطنی فیض سے محروم ہوں گے۔ لہٰذا یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ معانی ہیں، یہ وہ علوم ہیں کہ جو عوالم علوی سے آتے ہیں اور پھر وہیں پر واپس پلٹ جاتے ہیں۔ خداوند متعال کی اگر عنایت خاصہ شامل حال ہو تو یہ الفاظ لوگوں کے سمجھ تک، لوگوں کے فہم و فراست تک پہنچیں گے، وگرنہ وہ اس کو درک کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے اصحاب سر کو اپنے اسرار فاش کرنے سے روکا ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ ان سے متعلق رزق تھا جو انہوں نے اپنے اندر صلاحیت پیدا کی، امام معصوم کے حضور پہنچے، امام معصوم کی خدمت کی، امام معصوم سے ایک باطنی رابطہ قائم کیا، اپنی صلاحیت کا اظہار کیا۔ امام معصوم نے انہیں ان کی صلاحیت کے مطابق انہیں وہ رزق باطنی عطا کیا، لہٰذا یہ ان سے متعلق ہے، ہر کسی کو یہ رزق منتقل کرنے کی انہیں اجازت نہیں تھی۔ لہٰذا آج کل کے دور میں جو اس قدر علوم نے ترقی کر لی، اس قدر میڈیا کی ترقی ہو گئی، اس قدر کتابیں لکھی گئیں، اور انقلاب اسلامی کی حقیقت میں یہ برکات انقلاب اسلامی کی ہے۔ یعنی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اگر انقلاب اسلامی نہ لے کر آتے، ایران میں یہ انقلاب کامیاب نہ ہوتا، تو کون فلسفے کو پہچانتا تھا، کون عرفان کو پہچانتا تھا؟ یہ نہضت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور واقعاً اس کا اجر انہیں جائے گا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ان کی اس تحریک اور اس جد و جہد کے نتیجے میں یہ معارف پھیلے ہیں،
اور جس قدر اس انقلاب کی برکت سے یہ معارف کی نشر و اشاعت ہوئی ہے، اور مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے پہچانا، مرحوم بہجت رحمۃ اللہ علیہ کو پہچانا۔ یہ انقلاب اسلامی سے پہلے کس کو معلوم تھا کہ ایک قاضی نام کا بھی کوئی شخص ہے؟ کس کو معلوم تھا کہ مرحوم حداد جیسا بھی کوئی شخص ہے، یا بہجت جیسا شخص بھی کو حوزہ علمیہ میں موجود ہے؟ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے کہ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد ہم حوزہ علمیہ میں آئے، لیکن اس وقت مرحوم بہجت کا اتنا زیادہ جو چرچا تھا وہ معاشرے میں نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، مرحوم آیت اللہ بہجت حوزہ علمیہ میں ایک شہرت رکھتے تھے، لیکن پوری دنیا میں ان کا وہ ایک شہرت کا ایک وہ مقام نہیں تھا جو ان کی مرجعیت کے بعد مقام ہوا۔ اور پھر آہستہ آہستہ اسی انقلاب ہی کی برکت سے لوگوں نے فلسفے کو پہچانا، لوگوں نے عرفان کو پہچانا، وگرنہ اس سے پہلے تو لوگ تکفیر کے قائل ہوتے تھے کہ اگر کوئی فلسفہ پڑھے تو وہ کافر ہے، کوئی عرفانی علوم کی طرف جائے تو وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا۔ اس قسم کے جو اتہامات تھے وہ ایسے مطالب کے اوپر لگا دیے جاتے تھے۔ آپ خود دیکھ لیں ہمارے ہند و پاک کے جو علماء ہیں ان میں کس قدر علماء ایسے آپ کو ملیں گے کہ جو فلسفی تعلیمات کو پڑھے ہوئے ہیں، عرفانی تعلیمات کو پڑھے ہوئے ہیں، اور بالفرض اگر فلسفی اور عرفانی تعلیمات کو پڑھے ہیں تو سمجھے کس حد تک ہے، کس حد تک انہوں نے اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کیا ہے اور اس پر عمل کیا ہے، کس قدر انہوں نے مدارج عالیہ طے کیے ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کو شمار کرنا چاہیں تو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کو سینکڑوں علماء میں سے بھی شاید کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہ ملے کہ جو اس بلندیوں پر فائز ہو۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بر صغیر کے علماء نے بھی ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی تھی پہلے، اور حتیٰ کہ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد بھی ان چیزوں کی طرف بہت شاذ و نادر افراد نے توجہ دی، اور جن افراد نے توجہ دی وہ گمنام ہیں۔ لہٰذا یہ انقلاب اسلامی کی برکت ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت ہے۔ خداوند متعال امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند کرے، اور حقیقت میں یہ جو عرفانی دسترخوان پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، عرفان شیعی فقاہتی کا، عرفان تشیع کا، یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کے مرہون منت ہے، اور انہوں کی زحمات کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ عرفانی تعلیمات آج دنیا تک پہنچ رہی ہیں۔ وگرنہ انقلاب اسلامی سے پہلے یا اوائل انقلاب اسلامی کے جو ابتدائی 10 سال ہیں، آپ ان میں بھی دیکھ لیں تو یہ شخصیات غیر متعارف شخصیات تھیں۔ حضرت آیت اللہ جوادی آملی کو کون پہچانتا تھا؟ آیت اللہ مطہری کو کون پہچانتا تھا انقلاب اسلامی سے پہلے؟ یا آپ ایسی ہی شخصیات کو دیکھ لیں کہ جو نامور شخصیات ہیں اس میدان کی، مرحوم آیت اللہ حسن زادہ آملی کو دیکھ لیں۔ یہ اخیراً آیت اللہ حسن زادہ آملی یا ان ایام میں ان کی شہرت ہوئی ہے انقلاب اسلامی کے بعد، وگرنہ پہلے ان کو کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ لہٰذا یہ وہ معارف ہیں کہ جو انقلاب اسلامی کی برکت سے اور انقلاب اسلامی کے دسترخوان پر بیٹھنے کی وجہ سے ان کی نشر و اشاعت ہوئی۔ ہم ان معارف سے آشنا ہوئے، آج ہم ان معارف کو نشر کر رہے ہیں، لیکن ان کی انتشار کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کوئی اس دسترخوان پر آ کے بیٹھ جائے گا۔ ہزاروں لوگوں نے ہزاروں کتابیں دیکھی ہیں لیکن ان کو پڑھنے کی سعادت نہیں ہے۔ ہمارے پاس بہت سی ایسی عرفانی کتابیں ہیں، بہت سی ایسی فلسفی کتابیں ہیں کہ جو ہمارے کتاب خانے میں موجود ہیں، لیکن ان کے پڑھنے کی ہمیں سعادت نصیب نہیں ہوئی ہے۔ یہی مسئلہ ہر کسی کے ساتھ ہے کہ یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن ان کو پڑھنے کی سعادت انسان کے پاس نہیں ہے، اور اگر پڑھ بھی لے تو پڑھنے کے بعد اسے سمجھنے کی سعادت نہیں ہوگی، اور اگر پڑھ بھی لے سمجھ بھی لے تو اس پر عمل کرنے کی سعادت نہیں ہے۔ یہ خداوند متعال کی عنایت کا اس میں ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی اسی نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ در حقیقت مرحوم سید ہاشم حدادی کے القاءات تھے کہ مرحوم ہاشم حداد نے جو ہے وہ ہمیں حکم دیا، اور انہی کا باطنی تصرف تھا کہ ہم نے 11 درسوں میں سورہ اخلاص کی تفسیر کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرحوم ہاشم حداد نے سورہ اخلاص ہی کی تفسیر کو کیوں ترجیح دی؟ یہاں آیت اللہ طہرانی نے اس مطلب کو بیان نہیں کیا۔ حقیقت میں لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر خداوند متعال کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، لہٰذا
سورہ توحید نازل ہوئی تاکہ لوگوں کو خداوند متعال کا تعارف کروایا جائے، لہٰذا سورہ توحید کو نسبت الرب بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جیسے ہمارے ہاں شناختی کارڈ ہوتا ہے کسی کا تعارف کروانے کے لیے کہ یہ شخص کون ہے، اسے ایک شناختی کارڈ حکومت جاری کر دیتی ہے، تو خداوند متعال کا اگر تعارف کروانا ہے تو نسبت الرب کو دیکھتے ہوئے سورہ اخلاص اور سورہ توحید جو ہے وہ خداوند متعال کا تعارف نامہ ہے، جسے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ لیکن مرحوم ہاشم حداد نے اس تفسیر کو بیان کرنے کے لیے جو کہا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مرحوم سید ہاشم حداد توحید کے اندر بہت زیادہ غرق تھے، یعنی مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ مرحوم ہاشم حداد کے لیے کہ مرحوم حداد توحید کے اندر اور بالخصوص توحید میں بھی اسم مبارک ہوا کے اندر فنا ہیں، اور اس قدر فنا ہیں مرحوم ہاشم حداد کہ جیسے مرحوم قاضی فرمایا کرتے تھے کہ اہل سنت جو تعصب رکھتے ہیں توحید کے اندر، اور اگر انہیں کوئی مال و متاع کا لالچ بھی دے دیا جائے تو وہ توحید سے ہاتھ اٹھانے کو تیار نہیں ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے جو دوسرے متعصب قسم کے لوگ ہیں جنہیں وہابی کہا جائے، وہ ہر بات پہ شرک 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 کا جو فتویٰ لگاتے ہیں، چونکہ تعصب ہے انہیں توحید کے اوپر، اور وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی اگر فضیلت کی بات کو بیان کر دیا جائے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے متعلق تو مبادا یہ شرک ہے۔ اور بعض جو وہابی طرز تفکر رکھنے والے مؤمنین ہیں وہ بھی ایسے ہی جو ہے وہ تعصب برتتے ہیں توحید کے اوپر، کہ اگر آپ فضائل ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کو بیان کر دیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شرک ہو گیا ہے خداوند متعال کی طرف۔ تو مرحوم قاضی ہاشم حداد سے متعلق یہی کہا کرتے تھے کہ یہ ایک متعصب سنی کی طرح عقیدہ توحید کے اوپر اس قدر تعصب رکھتے ہیں، لہٰذا اس وجہ سے انہوں نے سورہ توحید کی تفسیر کا جو ہے وہ حکم دیا۔ مرحوم آیت اللہ طہرانی یہاں جو اس تفسیر کی خصوصیات سے متعلق ایک اہم خصوصیت جو بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کلمہ مبارکہ ہوا، جسے ہو اللہ یہ جو کلمہ ہوا ہے اس کا عدد بھی 11 ہے، اور ہماری جو تفسیر کے جو دروس ہیں وہ بھی 11 ہیں۔ تو مرحوم آیت اللہ طہرانی فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص کی تفسیر کا 11 درسوں میں مکمل ہونا در واقع یہ بھی ایک خداوند متعال کی ایک خاص عنایت کی بدولت تھا کہ کلمہ مبارکہ ہوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوویت مطلقہ کو بیان کر رہا ہے، اور یہی کلمہ ہوا جو اجمال کی صورت میں ہے، اسے اگر پھیلا دیا جائے تو یہ اللہ کا عدد بنتا ہے کہ جو اس میں جامع ہے اللہ کی تمام صفات کے اوپر، اور اللہ کے تمام اسماء کا جو اس میں جامع بنتا ہے وہ کلمہ مبارکہ یہ اللہ ہے۔ اور اگر اللہ کے عدد کو دیکھا جائے تو اللہ کا عدد 66 بنتا ہے، لہٰذا آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ اگر 11 کو جمع کیا جائے تو وہ بھی 66 بنتا ہے، یعنی 1 جمع 2 جمع 3 جمع 4 جمع 5 جمع 6، اسی طرح سے جب آپ 11 تک ان اعداد کو جمع کرتے ہیں تو جمع بنتی ہے 66۔ تو مرحوم آیت اللہ طہرانی در واقع اس مطلب کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی آیت اللہ مرحوم سید ہاشم حداد کی ایک خاص نظر تھی اس مطلب کے اوپر بھی کہ یہ تفسیر 11 جلسوں میں مکمل ہو جو عدد ہوا کے مترادف ہے، کہ اگر اللہ کی تمام جو اسم ذات ہے اس کی تمام جو خصوصیات یعنی صفات و اسماء کو اگر سمیٹ لیا جائے تو اللہ بنتا ہے، اور اگر اللہ کو بھی سمیٹ دیا جائے تو ہو بنتا ہے، اور اگر ہو کو پھیلایا جائے تو اللہ بنتا ہے، اور ہو کا جو ہوا کا جو عدد ہے وہ ہے 11۔ اور یہ 11 درسوں کے اندر سورہ اخلاص کی تفسیر کا کمپلیٹ ہونا یہ ایک خاص عنایت ہے مرحوم ہاشم حداد پر خداوند متعال کی، چونکہ مرحوم ہاشم حداد جو اسم مبارک کلمہ ہو ہے اس کے اندر فنائے تام رکھتے تھے۔ اس کے بعد مرحوم ہاشم حداد رحمۃ اللہ علیہ اور مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کو آیت اللہ طہرانی دعا دے رہے ہیں، فرماتے ہیں جزاہم اللہ عن التوحید والعرفان افضل الجزاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں شخصیات کو بزرگواران کو
توحید سے اور عرفان سے افضل جزا عطا کرے بحق سید البررۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بحق مزور الامام علیہ امام الرضا علیہ آلاف التحیت والثناء والنعمت والاکرام۔ تو یہ ایک دعا ہے جو مرحوم ہاشم حداد اور مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کو آیت اللہ تہرانی یہاں دے رہے ہیں۔ یہ ایک نہایتی منفرد موضوع تھا جسے ہم نے آپ کی خدمت میں مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی کے قلم سے بیان کیا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان مطالب کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی اور انہیں حاصل کرنے کی، انہیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب تک توفیق باری تعالی حاصل نہ ہو یہ سب باتیں بیکار ہیں، یہ سب باتیں ایسے ہی لقلقۂ لسانی ہے۔ جیسے مؤمنین دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، سنتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکل جاتا ہے، یہ در حقیقت خداوند متعال کی عنایت خاصہ شامل حال نہیں ہے۔ ہمیں بھی اگر خداوند متعال کی عنایت خاصہ اگر شامل حال نہ ہو تو ہم بھی ان دروس کو جو ہے وہ ضبط نہیں کر سکتے، آپ تک نہیں پہنچا سکتے۔ پس در حقیقت یہ ہمارا ضبط کرنا بھی خداوند متعال کی ایک عنایت ہے، اور آپ کا سننا خداوند متعال کی عنایت ہے۔ ہر کسی کو یہ سعادت نہیں ہے، لہٰذا نہ تو ہمیں زیادہ سننے والوں کی ضرورت ہے کہ آ کر ہمیں وہ سنیں، اور نہ ہی سننے والوں سے اس سے زائد کی توقع ہے کہ انہیں یہ بات سمجھ آئے، چونکہ یہ خداوند متعال کی عنایت کے بغیر یہ وہ مطالب عرفانیہ ہیں، یہ وہ مطالب سلوکی ہیں، یہ وہ مطالب ذوقی ہیں جو ہر کسی کے ذوق سے، ہر کسی کے سلوک سے وابستہ نہیں ہیں۔ لہٰذا دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان مطالب کو سمجھنے کی، انہیں بیان کرنے کی، انہیں پڑھنے کی، انہیں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند متعال کے حضور دعا ہے کہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند کرے، چونکہ ایران میں انقلاب اسلامی کی سالگرہ کے ایام بھی قریب ہیں، اور حقاً و انصافاً یہ مطالب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زحمات و برکات کے نتیجے میں اور ان کے نفس قدسیہ کے نتیجے میں یہ مطالب آگے پھیلے ہیں۔ لہٰذا انسان جب تک مخلوق کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ خالق کے شکر سے بھی محروم رہتا ہے۔ لہٰذا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے انقلاب برپا کیا اور انقلاب ہی کے طفیل یہ نورانی، عرفانی اور تہذیب نفس کے اخلاقی مطالب جو ہیں وہ معاشرے میں پھیلنا شروع ہوئے، اس پہ امام خمینی کو اس کا کریڈٹ دینا اور امام خمینی کو واقعاً ان کے بارے میں دعا کرنا یہ ہم سب کا وظیفہ ہے۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ان کے درجات کو بلند کرے، اور دعا ہے کہ خداوند متعال اس انقلاب کو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عالمی انقلاب سے ملحق فرمائے۔ دعا ہے کہ اس سرزمین میں جہاں کہیں کوئی خامیاں کوتاہیاں ہیں، بحق حضرت صاحب العصر و زمان ان خامیوں کوتاہیوں کو برطرف فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ آپ تمام عزیزان جو اس گفتگو کو سن رہے ہیں، خداوند متعال آپ کو وہ فہم دے، وہ شعور دے، وہ ذوق عطا کرے، تاکہ آپ ان مطالب کو سن کے واقعاً داخل سے آپ کے اندر انقلاب برپا ہو، اور خداوند متعال ہمیں بھی ان الفاظ کی ادائیگی سے وہ انقلاب عطا کرے جو انقلاب توحیدی ہے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت و ثناء کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔